گو کہ اسلامی لشکر دشمن کے جرار لشکر کے مقابلے میں یقیناً بہت تھوڑی تعداد میں تھا، لیکن ایک ایک فرد شجاعت و سرفروشی میں پکا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں دینی جوش کا جذبہ تھا، ان کے حوصلے بلند تھے، ان کا مقصد شہادت تھا، اور یہ جذبہ شہادت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی تھی، اور نہ ہی راڈرک جیسا عظیم الشان شہنشاہ مسلمانوں کے اس جذبے کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ دونوں لشکریوں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رکھا۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے لشکریوں کا حوصلہ ولولہ بڑھانے کے لیے طارق بن زیاد نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس تقریر کو تاریخی تقریر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد کہا، ساتھیو، اب یہ خوب سمجھ لو کہ تمہارے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ سمندر تمہارے پیچھے اور دشمن تمہارے آگے۔ خدا کی قسم، اب سوائے بامردی اور استقلال کے تمہارے لیے کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ یاد رکھنا، یہ بامردی اور استقلال ہی دو ایسی طاقتیں ہیں جو کسی کو مغلوب نہیں ہونے دیتی۔ یہی دونوں عناصر فتح مندی کا نشان بن جاتے ہیں، اور جس قوم کے اندر یہ دونوں جذبے ہوں، وہ اگر تعداد میں کم بھی ہو تو کثیر تعداد رکھنے والا لشکر اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ سمجھ لو، تم جزیرے میں ایسے ہی ہو جیسے مفت خود تفیلیوں کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ تمہارے دشمن اپنے لشکر اور سامان جنگ کے ساتھ تمہارے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے پاس سامان رسد کا ذخیرہ بھی وافر ہے۔ تمہارے پاس کوئی سامان نہیں، تمہاری تلواروں کے علاوہ تمہارے لیے کوئی رسد نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے اس کا اسلحہ چھین کر حاصل کر لو۔ تم نے کوتاہی کی اور کچھ حاصل نہ کیا تو تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا ہونے کی بجائے تم سے مقابلہ پیدا کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے تم اپنے آپ کو ایسی رسوائی میں پڑنے سے اس سرکش راڈرک کو زیر کر کے اپنے آپ کو بچا لو، جو اپنے قلعہ بند شہروں سے نکل کر تمہارے مقابلے پر آ نکلا ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومنے کے لیے فرش راہ بن جائیں گی۔ میں تمہیں کوئی ایسی دعوت نہیں دیتا جس کو خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تمہیں ایسے مقام پر لایا ہوں جہاں سب سے سستی چیز انسانوں کی جانیں ہوتی ہیں، اور یہ رزم گاہ ہے۔ اس رزم گاہ میں سب سے پہلے میں اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ یہ خوب یاد رکھو، اگر تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلے میں ایک زمانہ دار تک عیش و راحت اٹھاؤ گے۔ تم لوگ اپنی جانوں کو میری جان سے زیادہ قیمتی نہ بناؤ۔ تمہارا اور میرا حصہ برابر ہے۔ اس وقت جو کچھ اس جزیرے میں ہے سب کچھ تمہارا ہے۔ یہاں کے بہادروں اور شاہ سواروں سے دو دو ہاتھ کر لو۔ تم اس جزیرے میں اللہ کا حکم اور اس کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو، اور اس کا اجر پاؤ گے۔ تم جس عزم پر استوار ہوگے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دونوں جہاں میں تمہارا نام باقی رکھے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ بھی خوب سمجھ لو، میں تمہیں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں اس کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شخص میں خود ہوں۔ مجھے جو کرتے دیکھو اس کی پیروی کرنا۔ اگر میں حملہ کروں تو تم بھی ٹوٹ پڑو، اگر میں رک جاؤں تو تم بھی ٹھٹک کر رک جانا۔ لڑائی کے میدان میں سب مل کر ایک شخص واحد کی صورت اختیار کر لینا۔ جس وقت دونوں لشکر ٹکرائیں گے، اس وقت میں خاص طور پر اس سرکش راڈرک کا رخ کروں گا جو اسپانیہ کا شہنشاہ ہے۔ اگر میں اس سرکش کا کام تمام کرنے کے بعد مارا جاؤں تو تمہارے کام کو پورا کر جاؤں گا۔ تم بہادر اور عقل مند ہو، اس کے بعد تم اپنے کاموں کو خود سنبھال سکتے ہو۔ اگر میں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی مارا جاؤں تو تم میرے اس عزم کو پورا کر لینا اور اس پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کرنا اور اس جزیرے کی فتح کو مکمل کرنے لا، کیونکہ اس کے قتل کے بعد اس کے ساتھیوں کی ہمتیں جواب دے جائیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد طارق بن زیاد رکا اور پھر اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر میں مارا جاؤں تو غمگین نہ ہونا، رنج و ملال نہ کرنا اور نہ آپس میں جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگنا، ورنہ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور تمہارے دشمن تم کو قتل و گرفتار کر کر برباد کر دیں گے۔ خبردار، پستی کو قبول نہ کرنا۔ آنے والے دنوں میں یہی جذبہ تمہیں اپنے آنے والے مسلمانوں کے درمیان برے لفظوں سے یاد کیے جانے سے بچائے گا۔
बस अब मैं हमलावर होने की इब्तिदा करूंगा और दुश्मन पर छा जाने की कोशिश करूंगा। मेरे हमलावर होते ही मेरे बहादुरों तुम भी दुश्मन पर झपट पड़ना। मौरखीन लिखते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद की इस पुरजोश तकरीर से इस लश्कर के दिल अज़म हिम्मत व जोश व खरोश और फतह ज़फ़र की उम्मीदों से भर गए थे। तारिक बिन ज़ियाद के बाद उसके लश्कर में 2 बड़े सालार थे, एक तरीख बिन मालिक और दूसरा मुगीस। तारिक बिन ज़ियाद की तरह ये भी आज़ाद करदा गुलाम थे। तारिक बिन ज़ियाद की इस पुरजोश तकरीर के जवाब में बस जिंदा दिल लश्करी अपनी जगह से उठे और उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को मुखातिब करके कहा, अगर अब से पहले हमारे दिलों में कोई बात इसके बरखिलाफ थी जिसका आपने अज़म फरमाया है, तो अब हमने उसको अपने दिलों से दूर कर दिया है। अब आप कदम उठाएं, हम आपके साथ और आपके ताबे फरमान हैं। तारिक बिन ज़ियाद की वलवला अंगेज़ और पाए इस्तिक़लाल को मजबूत कर देने वाली तकरीर ने मुसलमान मुजाहिदों के दौरान खून को बढ़ा दिया था और उन्होंने शौक़ शहादत में दुनिया की मोहब्बत और बीवी बच्चों की चाहत को दिलों से यकसर मिटा कर रख दिया था। हिस्पानिया के बादशाह राड्रिक के मुकाबले में तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर की तादाद न होने के बराबर थी। बज़ाहिर यही लगता था कि मुसलमान टिड्डी दल लश्कर का मुकाबला न कर सकेंगे। इस बिना पर यह भी खदशा था कि अगर मुसलमान शिकस्त खा जाते हैं तो ये मार्का बहुत ही मामूली और तारीख में नाकाबिल तज़किरा होता। लेकिन चूँकि गरीबुल वतन 12,000 मुसलमान राड्रिक के 1 लाख लश्कर के सामने, जो पूरी तरह जंगी साजो सामान से लैस था, उसके सामने चट्टान की तरह जम गए थे, लिहाजा ये लड़ाई दुनिया की अजीमुशान लड़ाई में शुमार होती है। ऐसे अजीमुशान मार्के तारीख़ आलम में बहुत कम और सिर्फ चंद दस्तयाब हो सकते हैं।